بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں ایم کہیں کے ساتھ وجیہ احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے ڈالر کی عالمی تجارت سے رخصتی، اور اس حوالے سے ہم ایک تحقیقی ریسرچ بیسڈ رپورٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھیجئے تاکہ آپ تک ہماری ریسرچ رپورٹس بہت جلد پہنچ سکیں۔ موضوع ہے عالمی تجارت سے ڈالر کی رخصتی۔ یہ ڈالر کی رخصتی اس لیے بھی ضروری ہے کہ عالمی سطح پر امریکہ جس ملک کے خلاف چاہے اقتصادی پابندی لگا دیتا ہے۔ جب اقتصادی پابندی لگتی ہے تو وہ ملک تجارت نہیں کر سکتا دوسرے ملک کے ساتھ، دوسرا ملک بھی پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اس ملک کے ساتھ تجارت نہ کرے۔ یعنی اگر کسی کو کہیں سے کوئی سستا سودا مل رہا ہے تو وہ اس لیے نہیں خرید سکتا کہ عالمی تجارت کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر ہے۔ تو اب دوسرے تمام ممالک امریکہ کی اس عالمی اقتصادی غنڈہ گردی سے تنگ آ گئے ہیں۔ شاید پاکستان میں اس کا ادراک اور احساس نہیں ہے، اور اس حوالے سے کوئی سیاسی جماعت، کوئی چیز، کوئی اور ماہر اقتصادیات اس بارے میں بات نہیں کر رہے۔ لیکن عالمی سطح پر اس بارے میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ دنیا اب جو ہے وہ ڈالر سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہے۔ چین جو ہے وہ بہت سارے ممالک کے ساتھ اب اپنی کرنسی میں تجارت کر رہا ہے، اور چاہے وہ تیل کی خریداری ہو یا کسی اور خام مال کی، وہ یوان میں کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روس نے بھی روبل میں خریداری کرنا شروع کی ہے، یعنی روبل کو جو ہے وہ کرنسی بنا دیا ہے، اور اگر کوئی دوسرا ملک چاہتا ہے تو اس کی کرنسی میں وہ خریداری کرتا ہے۔ اس پر انحصار ہوتا ہے کہ وہ کتنی مضبوط ہے۔ بہت سارے ممالک اب سونے کو لے آئے ہیں عالمی تجارت میں، اور وہ سونے کے بدلے تجارت کر رہے ہیں۔ تو آج ہماری رپورٹ میں یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ بات اس لیے شروع ہوئی کہ پاکستان میں جو روسی وزیر توانائی آئے ہیں انہوں نے یہ طے کیا ہے پاکستان روس کی پیٹرولیم مصنوعات جو ہے وہ ڈالروں میں نہیں بلکہ کسی دوست ملک کی کرنسی میں خریدے گا۔ یہ بات روس کے وزیر توانائی نکولے شیلگینوف نے جمعے کو بتائی۔ وہ پاکستانی وزیر اقتصادی امور ایاز صادق کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ روسی تیل کی خریداری کے لیے پاکستان اور روس کن دوست ملکوں کی کرنسی میں خریداری کریں گے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی ضرورت کا 35% خام تیل روس سے خریدے گا۔ پاکستان اپنی تیل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خلیجی ممالک پر انحصار کرتا ہے اور ان ممالک کو تاخیر سے ادائیگی کرتا ہے۔ خلیجی تیل پاکستان میں آبنائے ہرمز کے راستے آتا ہے، لیکن یہ تیل امریکی ڈالر میں خریدا جاتا ہے، تو بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ امریکہ اور اس کے حامی اتحادی ممالک اپنے مخالف ممالک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمیشہ اقتصادی پابندیوں کا حربہ استعمال کرتے ہیں، یا اس ملک کو جو ان کی بات نہ مانے اس کے خلاف وہ اقتصادی حربہ استعمال کرتے ہیں اور اس پر پابندیاں لگاتے ہیں اور اس کی تجارت کو روک دیتے ہیں، عالمی تجارت کو، جس سے اس ملک کے اندر قحط، مشکلات، بہت ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح وہ جب چاہتے ہیں کسی بھی ملک کی اقتصادیات کا گلا گھونٹ دیتے ہیں، کیونکہ ڈالر اس وقت عالمی تجارتی کرنسی بنا ہوا ہے، اور دنیا کے تمام دوسرے ممالک کی کرنسی کا موازنہ امریکی ڈالر کی قدر سے کیا جاتا ہے۔ اس کے ممالک کی قدر جو ہے کہ امریکی ڈالر کے اتنے مساوی ہے، اتنے زیادہ، اتنے کم، لیکن خود امریکی ڈالر کی کیا قدر ہے یہ لوگوں کو نہیں پتا۔ ماضی میں اس بارے میں بہت کچھ کہا گیا۔
امریکی ڈالر جو ہے وہ تیل کی تجارت میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سب سے زیادہ تجارت ہوتی ہے دنیا بھر میں توانائی کے حصول کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی، اور ہر پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت پر امریکہ کو فائدہ ہوتا ہے، امریکہ کو اپنا حصہ ملتا ہے، امریکہ کو اس کا ڈالر کا کمیشن ملتا ہے۔ تو وہ امریکہ اس معاملے میں ہر جگہ اس کو پتا ہے کہ کس کے پاس کتنا تیل گیا، اور یہ اسٹریٹجک معاملات بھی اس کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ یعنی یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ اس تجارت کے حوالے سے دنیا بھر کے اوپر وہ اس نے کنٹرول حاصل کیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے جو آزاد ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ امریکی ڈالر پر انحصار ہو۔ 1920 میں امریکی ڈالر جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا۔ جنگ عظیم اول کے بعد عالمی کرنسی نے جو ہے وہ برطانوی پاؤنڈ اسٹرلنگ جو تھا اس کو جگہ لی، کیونکہ جنگ عظیم اول کے دوران امریکہ نے سونے کے بڑے ذخائر جمع کر لیے تھے، اور دوسری جنگ عظیم میں امریکہ ایک سپر پاور کے طور پر ابھرا۔ تو 1944 میں اس نے بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کیا، اور یہ معاہدہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے درمیان ہوا تھا کہ سب ممالک اپنی تجارتی کرنسی ڈالر کو مقرر کریں گے، اور $35 جو ہے وہ اس کی قیمت جو ہے 1 ٹرائی اونس 31 گرام سونا ہوگی۔ تقریباً یوں سمجھ لیے کہ 2.5 تولے سے چند گرام زیادہ، یہ $35 کی قیمت تھی۔ امریکہ کے 44 اتحادی ممالک نے اس معاہدے پہ دستخط کیے۔ امریکہ کا دعویٰ تھا کہ اس کے پاس دنیا کا 2/3 سونا ہے، اور سوویت یونین نے اس معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 15 اگست 1971 کو امریکہ نے ڈالر کی سونے میں تبدیلی کی شرط کو ختم کر دیا۔ یعنی اب یہ کہ اس $35 کا سونا ہوگا یہ ساری شرائط ختم ہو گئی، اب صرف ڈالر رہ گیا۔ تو یہ ایک مصنوعی پن تھا، یہ دنیا کے سامنے دھوکہ تھا، یعنی ڈالر کی کوئی قدر نہیں، اس کے مساوی زر یعنی سونا موجود نہیں۔ تو بہرحال کہ برٹن ووڈز کا معاہدہ بھی ختم ہوا، اور 1976 میں جمیکا معاہدہ ہوا۔ جمیکا معاہدہ جسے ڈالر کو عالمی کرنسی بنا دیا گیا، اور ڈالر کا سونے کے ساتھ رشتہ ختم۔ اب یہ بہت بڑا دھوکہ تھا، کیونکہ امریکہ کے پاس سونے کے ذخائر کم ہو گئے تھے، ان کے اندر بہت اقتصادی بحران آیا تھا۔ یہ اقتصادی بحران یاد رکھیے کہ جو جنگ لڑی تھی امریکہ نے ویتنام میں، اس کے نتیجے میں آیا تھا، لیکن کتنی عیاری مکاری کے ساتھ ڈالر کا سونے کے ساتھ رشتہ ختم کیا اور اپنی برتری برقرار رکھی۔ اب امریکہ کے پاس دنیا بھر میں گردش کرنے والے ڈالروں کے مساوی سونا نہیں ہے۔ فی الوقت وہ عالمی سطح کے 2 ممالک کے درمیان جو ہے وہ، یعنی 2 ممالک جب تجارت کرتے ہیں عالمی سطح پر تو وہ ڈالروں میں کرتے ہیں۔ یہ عموماً یہ سمجھا جا رہا ہے اور ہوتا ہے کہ اقتصادی طور پر وہ پھر اس کا کمیشن جو ہے وہ امریکہ کو ملتا ہے۔ تو وہ اپنے مخالف ممالک جو ہیں ان کا اقتصادی طور پر گلا گھونٹنے کے لیے اس ڈالر کو استعمال کرتا ہے۔ لہذا دنیا کے آزاد ممالک جو ہیں وہ اب عالمی تجارتی کرنسی کے طور پر اپنے ہی ملک کی کرنسی کو استعمال کرتے ہیں، یا اس ملک کی جس کے ساتھ وہ تجارت کر رہے ہیں۔ تو دونوں کے درمیان یا سونے کو یا کسی اور تیسرے ملک کی معتبر کرنسی کو، تاکہ امریکہ کو فائدہ نہ ہو۔ امریکہ کی معیشت دنیا بھر کی تجارت کے اس سودخواری نظام پر، اس ساہوکاری نظام پر چل رہی ہے۔ چین اور روس نے امریکہ کے اس اجارہ داری کو توڑنے کی ابتدا کی۔ بینک آف رشیا اور پیپلز بینک آف چائنا کا معاہدہ ہوا، جس پہ یہ طے ہوا کہ ان کی باہمی تجارت اب روبل اور یوان میں ہوگی۔ مارچ 2022 میں بھارت نے بھی روس کے ساتھ روبل میں تجارت کرنے کا معاہدہ کیا۔ ابھی تک تو یہ سارے معاہدے چند ملکوں کے درمیان ہو رہے ہیں، یعنی خاص کر چین کے ساتھ زیادہ تر معاہدے ہو رہے ہیں کہ وہ لوگ چین کی کرنسی میں یا اپنے ملک کی کرنسی میں یا سونے میں تجارت کریں گے۔ لیکن اب یہ بھی ہونے والا ہے کہ دنیا بھر کے دوسرے ممالک آپس میں
اپنی کرنسیوں میں تجارت کریں گے۔ تو یہ بات اب چلنے لگی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یعنی 2023 کے ختم ہوتے ہوتے عالمی تجارت کو ڈالر سے چھٹکارا مل جائے اور پھر امن اور سکون کا دور آئے۔ برازیل نے بھی 2013 میں چینی یوان میں تجارت کا معاہدہ کیا چین کے ساتھ۔ چین نے 2011 میں عالمی تجارتی کرنسی امریکی ڈالر سے تبدیل کر کے چینی یوان کی۔ جو لوگ اس کو کرنا چاہتے ہیں چین کے ساتھ تجارت تو وہ یوان میں کریں۔ مصر نے بھی چین کے ساتھ تجارت میں یوان کو انتخاب کیا، مصر کا بھی معاملہ یہ ہوا۔ اور پھر یورپی یونین نے 2019 میں اپنے ممالک کے درمیان باہمی کرنسی کے ذریعے تجارت کا معاہدہ کیا تاکہ امریکہ کی اقتصادی پابندیوں کا توڑ کیا جا سکے، کیونکہ روس کے ساتھ امریکہ نے خاص طور پر اس پر پابندیاں لگائیں اور یورپی ملک ہونے کے باوجود روس کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی، اقتصادی پابندیاں لگائیں۔ تو اس اقتصادی پابندی کا یہ توڑ تھا کہ ہم امریکی ڈالر میں نہیں، ہم اپنی کرنسی میں تجارت کریں گے۔ تو گھانا نے تیل اور دیگر اشیاء کے لیے سونے کے بدلے میں خریدے، یعنی اب وہ سونا دے کر جو ہے پیٹرول کے بدلے سونا دے گا، پیٹرول لے گا اور سونا دے گا۔ اس سے ان کی تجارت میں امریکہ کا عمل دخل ختم ہو گیا اور دنیا کو سونا ملنے لگا۔ وہ ظاہر ان کے پاس سونا زیادہ ہے، وہ دے سکتے ہیں اور ظاہر ان کی ترقی ہو سکتی ہے۔ اب گھانا کو امریکی ڈالر نہیں ہونے کی وجہ سے صرف اس کو غربت میں رکھا جائے۔ بہرحال بھارت نے 1991 سے پہلے جو سوویت یونین تھا اس کے ساتھ روبل میں اور روپے میں تجارت ہوتی تھی، ڈالر اس کے اندر دخیل نہیں تھا۔ 2022 میں اب دوبارہ روس اور بھارت کے درمیان روبل اور روپے میں تجارت ہو رہی ہے۔ 2022 میں سری لنکا اور ماریشس میں یہ جو تجارت کا معاہدہ ہوا وہ روپے میں ہوا۔ سری لنکا کو جو دیوالیہ کیا اسی ڈالر نے کیا، تو اس ڈالر کے ساتھ رشتے نے کیا۔ تو اب وہ سری لنکا جو ہے تاجکستان سے، کیوبا سے، لکسمبرگ سے، سوڈان سے باہمی تجارت کے لیے روپے کو استعمال کر رہا ہے۔ چائے کی پتی سری لنکا کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ایران سے چین سونے کے سکوں کے بدلے میں تیل خرید رہا ہے، یعنی ایران پر پابندیاں ہیں لیکن چین اس کو سونے کے سکے دے گا اور یوان جو ہے جو سونے کے یوان ہوں گے وہ اس کے ذریعے اس کی تجارت ہو رہی ہے۔ تو ایران کا یورپی یونین کے ساتھ ان کی اپنی کرنسی میں معاہدہ ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے اور امریکی ڈالر پر ان کا انحصار نہیں ہے کیونکہ امریکہ نے ان پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، تو امریکی ڈالر پر انحصار ان کا ختم ہو گیا۔ ایران اور روس کے درمیان بھی سونے کے ذریعے تجارت ہوگی، جس کے اندر سونا جو ہے وہ ڈالر کی جگہ پر عالمی کرنسی کے طور پر استعمال ہوگا۔ جاپان اور چین دونوں اپنی اپنی کرنسیوں میں تجارت کریں گے۔ جاپان جو ہے وہ اپنے کرنسی میں اور چین اپنی کرنسی میں۔ تو دونوں ممالک کے درمیان جو تجارت کا حجم تھا وہ 300 ارب ڈالر تھا۔ اب 300 ارب ڈالر سے اگر ڈالروں میں ہوتی ہے تو کتنا ہی کمیشن جو ہے وہ امریکہ کو جاتا، یعنی 1 ارب ڈالر تو چلا ہی جاتا ان کو۔ تو اب امریکہ اس عالمی تجارت میں سے اس کو نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا۔ قازقستان نے بھی اپنے سکے کو، اپنی کرنسی کو مضبوط کرنے کے لیے ڈالر کو نکالنے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ وہ ڈی ویلیو کرتے جاتے ہیں، ان کو فوراً ڈی ویلیو کرتے جاتے ہیں امریکہ والے، اور جس طرح ہمارے روپے کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے انہوں نے IMF کا نمائندہ اسٹیٹ بینک میں بٹھا دیا ہے، اور وہاں پر اسٹیٹ بینک میں جو لوگ آتے ہیں وہ ورلڈ بینک کے تربیت یافتہ، IMF کے تربیت یافتہ، پاکستانی اقتصادیات کے تربیت یافتہ نہیں ہے۔ سعودی عرب نے مارچ 2022 میں سعودی تیل چینی یوان میں بیچنے کا ارادہ کر لیا، معاہدہ کر لیا ان سے، اور وہ چینی اب یہاں بھی امریکی ڈالر کا نکاسی ہو گئی، وہاں سے یہاں بھی امریکی ڈالر کا کوئی عمل دخل نہیں رہا۔ وینزویلا دنیا میں تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے اور امریکہ کا دشمن بھی ہے، اور
اس کو بھی پسماندہ قرار دینے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں امریکی، باوجود اس کے کہ وہ تیل پیدا کرنے والے بڑے ممالک میں سے ہیں۔ تو اس نے یہ اعلان کیا 2018 میں کہ وہ اپنا تیل یورو میں، یوان میں، روبل میں اور دیگر ممالک کی مستحکم کرنسیوں میں فروخت کرے گا، ڈالر پر صرف انحصار نہیں رہے گا۔ تو زمبابوے نے ڈالر کی جگہ سونے کے سکوں میں تجارت کا اعلان کیا ہے، اور بنگلہ دیش بھی اب روس کے ساتھ ڈالر کی جگہ اپنے ٹکے میں تجارت کر رہا ہے، روبل میں تجارت کر رہا ہے۔ تو دنیا کو اب ڈالر سے نجات پانی ہوگی، اور ہمیں نہ صرف ڈالر سے بلکہ ان ڈالروں پر پلنے والے لوگوں سے بھی نجات پانی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔